الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بعض اوقات بہت زیادہ غور کرتے ہوں گے کہ بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیوں مروی ہیں۔ یہ غریب ترین صحابی تھے اور تقریباً سن 7 ہجری میں ایمان لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیت تھی وہ 4 سال کے قریب تھی ان کی، اور ساری احادیث انہی سے ہی مروی ہیں۔ تھا کیا کہ اصحاب صفہ میں تھے۔ اصحاب صفہ یہ ہوتے تھے وہ لوگ کہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا اس پر وہ بیٹھے رہتے تھے، اور ان کا 24 گھنٹے آج کل کے دور میں ہم اسے کہتے ہیں 24/7، 24 گھنٹے اور 7 دن ان کی معیت حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ساتھ ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے، کام کاج کوئی تھا نہیں، گھر بار کوئی تھا نہیں، کھانا پینا صرف صدقہ خیرات جو کوئی بھیج دیتا کھا لیتے، نہ بھیجتا تو بھوکے رہتے، فاقے کرتے، مگر معیت محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ کتنا بڑی شان اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو 24 گھنٹے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو، احمد مجتبیٰ کے ساتھ ہو، جو اللہ کے محبوب ترین پیغمبر، تو اس کے علم کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ نہیں آتا تھا کھانے پینے کو، اتنے دن فاقوں میں گزر جاتے تھے کہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے غشی کے دورے پڑ جاتے تھے، اور لوگ میری گردن پر ٹانگ رکھ دیتے تھے یہ سمجھ کر کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ مجھے تو بھوک کا دورہ پڑا ہوتا تھا، غشی آ جاتی تھی، بھوک کی وجہ سے میں غشی میں چلا جاتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ آگے نکل جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی قربانیاں میں اس لیے ہر دفعہ کسی نہ کسی کی قربانی کا ہر دفعہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ان سے ہمیں بھی سبق ملے، ہم بھی قربانی دینے والے بن جائیں، ہم بھی قرآن سیکھنے والے بن جائیں، قرآن سکھانے والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ بہت اہم اور خوبصورت بات ہے۔
آئینہ کی دو خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ضمن میں آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ انسان کو کیا دکھاتا ہے؟ آئینہ انسان کو اس کے خد و خال، شکل اور اس کے چہرے یا جسم پر اگر کوئی بدنما نشان، دھبا، ناسور ہے تو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ ایک خصوصیت تو آئینہ کی یہ ہوئی کہ جو کچھ آپ کے اوپر ہوگا جسم کے، وہ آئینہ اسے دکھا دے گا۔ اور آئینے کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ آئینہ آپ کے اس بدنما نشان، دھبا، داغ، خد و خال کسی اور کو بیان نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم اگر کسی کے اوپر کوئی بات اٹھا دیں ظاہراً، اب دو طرح کی باتیں جو مومن ہے وہ اپنے مومن بھائی کو بتا سکتا ہے۔ ایک تو کوئی جسمانی عیب ہے، ناسور ہے، نشان ہے، وہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر یہ چیز ہے۔ دوسرا جو اصل اس حدیث کی روح ہے، وہ مومن اس سینس میں آئینہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے تمام روحانی امراض کو بتائے۔ جو مومن کے اندر روحانی امراض ہیں، مطلب اس کے دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب دنیا ہے، جھوٹ ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھا نہیں، غرض جتنے روحانی امراض ہیں، وہ اگر ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے دیکھے تو اسے بتائے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آج کل کے دور میں تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرا، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، آئینے کی مثال اس لیے حضور محمد مصطفیٰ نے دی کہ اس کے روحانی امراض اسے اس لیے بتائے تاکہ وہ اپنے روحانی امراض پر قابو پائے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر دل میں نفاق ہے، نفاق کہتے ہیں حب دنیا کو یا دو منہ والی چیز کو، تو اس کا علاج انفاق سے کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو مومن نے کیا کیا؟ ایک تو اپنے مومن بھائی کے جو روحانی امراض تھے وہ اسے بتائے، دوسرا پھر آئینے کی طرح ان امراض کو دوسرے لوگوں سے چھپایا بھی صحیح، ان امراض کا ذکر دوسرے لوگوں سے نہیں کیا۔ جو روحانی امراض مومن بھائی کے اندر تھے وہ صرف اسے بتائے، اور ان امراض کا ذکر دوسرے لوگوں سے نہیں کیا۔ یہ ہے اس حدیث کا لب لباب، کہ آج اگر ہم مومن ہیں تو پہلے تو ہم اپنے اوپر خود غور کریں کہ ہمارے اندر، کہ آج جسمانی امراض تو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں بلڈ پریشر کا تو پتہ چلتا ہے، شوگر کا تو پتہ چلتا ہے، ہمیں سر کے درد، جسم کے درد، غرض کوئی بھی تکلیف ہو، آج جسمانی امراض کے ڈاکٹر تو موجود ہیں، کیا روحانی امراض کا بھی کوئی ڈاکٹر موجود ہے؟ آج ہم کسی روحانی مرض والے کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر حب دنیا ہے، میرے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، جھوٹ بولتا ہوں، سود کھاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ نے جو اوامر دیے وہ کرتا نہیں، جن سے روکا وہ کرتا ہوں، میری اصلاح فرمائیے۔ آج ہم جاتے ہیں اس طرح کسی کے پاس؟ کون کرے گا آپ کی اصلاح؟ وہ کرے گا جس نے قرآن پہلے پڑھا ہوگا، پھر قرآن کو سیکھا ہوگا، پھر وہ خود قرآن پر عمل کرتا ہوگا۔ یہ مومن وہ مومن ہوگا جو دوسرے مومن بھائی کی اصلاح کرے گا۔ تو خدارا ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، وہ تمہاری پھر اصلاح کریں گے، وہ تمہارے روحانی ڈاکٹر یا روحانی معالج بنیں گے تمہارے۔ اگر روح کا علاج کر کے جاؤ گے تو پھر فطرت سلیم بھی ہوگی، قلب سلیم بھی ہوگا۔ تو محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یکف عنہ ضیعتہ، وہ اس سے تمام ضرر کو دور کرتا ہے۔
وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے اس کی تمام چیزوں کی پاسبانی و نگرانی کرتا ہے۔ اب ضرر سمجھ لینا، دو طرح کے ضرر ہیں۔ حدیث پاک بہت سمجھنے والی ہے، بہت مختصر ہے، بہت سمجھنے والی ہے کہ یکف عنہ ضیعتہ، وہ اس کے ضرر کو دور کرتا ہے۔ ضرر کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ضرر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی ضرر ہے، ایک روحانی ضرر ہے۔ جسمانی ضرر کیا ہے؟ آپ کو تکلیف ہے، سر کا درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، آنتوں کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ، غرض تمام جسمانی امراض ہیں۔ اگر ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے دور کرتا ہے تو وہ بھی اس حدیث کے تحت آتا ہے۔ تو آج کل کے معالج کو گالیاں نہ دیا کرو، جو تمہارے جسمانی امراض کو دور کرتے ہیں ان کی بھی عزت کیا کرو اور دل سے عزت کیا کرو۔ یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، جو تمہارے جسمانی امراض کو دور کرے اس کی دل سے عزت کیا کرو، یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جو تمہارے روحانی امراض کا علاج کر دے اس کی عزت کا لیول کیا ہوگا؟ جو تمہارے دل سے حب دنیا نکال دے، تمہارے دل سے بغض، کینہ، حسد نکال دے، تمہارے دل سے جھوٹ نکال دے، تمہارے نفس کو، تمہاری خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دے، تمہیں تمام وہ کام کرنے پر مائل کر دے جو رب کا حکم ہے، تمہیں ان تمام نواہی سے روک دے جو رب نے روکے ہیں، تمہیں سود سے ہٹا دے، جھوٹ سے ہٹا دے، زنا سے ہٹا دے، شراب سے ہٹا دے، غرض تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے گزارے ہوئے طریقے کے مطابق لے آئے، اس معالج کی کیسی عزت کرنی ہوگی؟ یہ معالج تمہارے لیے کتنا اہم ہوگا؟ ایک تو جسمانی معالج ہے جو تمہارے جسمانی درد کو دور کرتا ہے، جسمانی عوارض کو دور کرتا ہے، تو زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 80 سال جی لوگے؟ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا کے اپنے جسم کے امراض کنٹرول کرا کے یا دور کرا کے 80 سال جی لوگے، اور اس ڈاکٹروں کو دعائیں بھی بے تحاشا دو گے کہ میرے 80 سال اچھے گزروا دیے اس نے، اور جو تمہاری آبادان آبادا کی زندگی بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تمہاری بنا دے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہمدرد وہ ہے جو تمہیں آگ سے جانے سے بچا لے، کیونکہ وہ آباداً آبادا ہے، وہ ٹریلینز ایئرز ہے، اس کا اس دنیا سے مقابلہ ہی نہیں۔ تو پھر روحانی معالج کا جو مقام ہے وہ جسمانی معالج سے بڑھ گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر روحانی معالج کا مقام جسمانی معالج سے بڑھ گیا، تو روحانی معالج کے بارے کیا دیکھنا ہوگا؟ اس کے بارے بھی دیکھ سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا کہ خود قرآن سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، سمجھاتا ہو، خود قرآن پر عمل کرتا ہو، 24 گھنٹے کی زندگی محمد مصطفیٰ کے مطابق گزارتا ہو، یہ ہوگا روحانی معالج۔ کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ پھر 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا روحانی معالج کے بارے میں کہ قرآن سمجھتا ہو، قرآن سمجھاتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے اسوہ کے مطابق گزرتی ہو، تو پھر اپنا علاج کرانے اس کے پاس چلے جانا۔ یہاں جو 20-25 منٹ آتے ہو یہ بھی روحانی علاج ہوتا ہے، یہ بھی روحانی علاج ہوتا ہے، یہاں بھی روح کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کی روح کو نتھر دے، صاف کر دے، قلب سلیم، فطرت سلیم بنا دے آپ کی۔ تو مومن کی چوتھی خصوصیت حضور محمد نے کیا بتائی کہ اپنے مومن بھائی کے پیچھے اس کی نگرانی اور پاسبانی کرے، اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے، اس کے جان مال کی حفاظت بھی کرے، اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے، اس کے جان مال کی حفاظت بھی کرے، اور اس کے تمام روحانی کاموں کی بھی حفاظت کرے۔ اب امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ چل رہا تھا سورۃ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں
यौम ला यनफ़उ मालुन व बनून, कि वो दिन, क़यामत का दिन, वो दिन होगा जिस दिन नफ़ा नहीं देंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे नफ़ा नहीं देंगे तुम्हें। उस दिन की करेंसी तुम्हारा ना माल होगा ना तुम्हारे बेटे होंगे। आज दुनिया में तो तुम अकड़ते हो ना, अपने माल पर भी अकड़ते हो, अपने बेटों पर भी अकड़ते हो, अपने कुंबे अहलो अयाल पर भी अकड़ते हो कि मेरी ज़ात बड़ी है, मेरे बेटे ज़्यादा हैं, मेरा कुंबा बहुत बड़ा है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। सोच लो उस दिन के बारे, जिस दिन ये दोनों करेंसियाँ नहीं चलेंगी, ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। उस दिन की करेंसी कौन सी होगी? जो नेक आमाल करके जाओगे वो अल्लाह के यहाँ करेंसी होगी, उसी का लेन देन होगा। अगर इस दुनिया में किसी का तुमने कुछ देना होगा तो वही करेंसी देनी पड़ेगी। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, वही बात आ गई। मैंने बताया आपको कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उस दिन ना माल नफ़ा देंगे ना बेटे नफ़ा देंगे, मगर मन अतल्लाहु, के जो आया अल्लाह के पास बेक़ल्बिन सलीम, कल्बे सलीम लेकर, सलीम कहते हैं सलामती वाला, वो लोग कामयाब होंगे उस दिन क़यामत के रोज़ जिनके कल्बे सलीम होंगे, फ़ितरत सलीम होंगी। सलीम सलामती वाला, उलमा कराम ने इसकी वजाहत की है निथरा हुआ, साफ़ सुथरा, ऐसा दिल जिसमें कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, कीना नहीं होगा, हसद नहीं होगा, तमाम आलाइशों से पाक दिल होगा, वो अल्लाह के करीब उस दिन उसका वज़न होगा। उस दिन उसका वज़न होगा। जो किसी ने आपको ज़रर पहुंचाया, नुकसान दिया, आप ताकत रखते थे उससे बदला लेने की, आपने अल्लाह के लिए उसे माफ़ किया, ऐसे लोगों को अल्लाह वहाँ माफ़ करेगा। ऐसे लोग होंगे जिस दिन जिनके पास करेंसी के अंबार लगे होंगे, फिर जिनके दिल साफ होंगे, निथरी हुई तबीयत होगी, निथरे हुए दिल होंगे, साफ दिल होंगे। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और जन्नत लाई जाएगी मुत्तकीन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, डरने वालों के लिए। जन्नत का वादा अल्लाह ने सिर्फ मुत्तकीन के लिए किया मेरे भाइयों, मुस्लिमीन के लिए नहीं किया, मुत्तकीन के लिए किया है। ये हमेशा ज़हन में रखना। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कारी साहब पढ़ते रहते हैं इन आयात को, समझते नहीं आप। अगर यही समझ आना शुरू हो जाए तो दहल जाओगे। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, कि उस दिन इंसान सोचेगा कि मैंने आगे के लिए क्या भेजा था, सोचता रहेगा उस दिन ठहर के। 50,000 बरस का लंबा दिन होगा और यही सोच में गलता होगा कि इस दुनिया जो 60-70 साल की गुजार के आया, आज के दिन के लिए क्या भेजा था। व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और दोज़ख सामने कर दी जाएगी देखने के लिए उसके, ताकि वो उसे देख ले। फ़अम्मा मन तग़ा, तो बस जिसने सरकशी की होगी, व आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी को मुकद्दम रखा होगा, तो उसका ठिकाना क्या होगा? उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। उसका ठिकाना व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो डरता रहेगा अपने रब के सामने खड़े होने के। ये रब के सामने खड़े होने का डर क्या है? इस दुनिया में आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप हर अमल इसलिए करो कि इस अमल का मैंने एक दिन खड़े होकर जवाब देना है। ये है रब के सामने खड़े होने से डरने को कहते हैं। वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपनी तमाम ख्वाहिशों को दबा कर रखेगा, रोक कर रखेगा कि ये अल्लाह नहीं चाहता तो मैं भी नहीं करता। फाइनल जन्नता हियल मावा, तो उसके लिए जन्नत होगी ठिकाना। तो यहां भी यही बात कही जा रही है, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और जन्नत लाई जाएगी मुत्तकियों के लिए, तकवा इख्तियार करने के लिए। तकवे की एक ही बात ज़हन में रख देना कि तकवे का मतलब है डर जाना। डर किससे?
सिर्फ अपने रब से डर जाना। हर लम्हा, हर लहजा तुम डरते रहो, हर लहजा डरते रहो। तुम्हारा कोई काम, हाथ उठे, पांव उठे, आंख उठे, कान सुने, दिल में डर होना चाहिए कि क्या ये जो चीज सुनी जा रही है ये मेरे रब को पसंद है? क्या ये जो काम मैं कर रहा हूं ये मेरे रब को पसंद है? क्या जिस काम की तरफ मेरे पांव उठकर जा रहे हैं ये मेरे रब को पसंद है? यही तकवा है। 24 घंटे की जिंदगी तकवे के मुताबिक, तकवे के साथ गुजारनी पड़ेगी। फिर तुम्हारा कल्बे सलीम होगा, फिर फितरत सलीम होगी। तो आगे क्या है? वबुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, और जाहिर कर दी जाएगी जहन्नुम भी लिल गावीन, सरकशों के लिए, गुमराहों के लिए। गुमराह कौन होंगे? सिर्फ काफरों को गुमराह नहीं कहा गया, यहां खाली काफरों का नाम नहीं लिया गया। जो मुसलमानों में से भी सरकशी इख्तियार करेंगे वो भी गुमराहों में शामिल हो जाएंगे, वो भी सरकशों में शामिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हर कोई अपने गिरबान में झांके। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, ऐनमा कुंतुम ताबुदून, कि कहाँ हैं वो लोग जिनकी तुम पूजा करते थे, जिन पे तुम चढ़ावे चढ़ाते थे, जिनसे तुम मांगते थे जाकर, वो कहाँ हैं? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह ताला अब ये फरमा रहे हैं कि वो उन लोगों से पूछा जाएगा कि वो कहाँ गए तुम्हारे वो लोग, तुम्हारे वो माबूद। मैंने आपको बताया था, मुसलमान होने के हिसाब से अपने काम की हाजत ये जहन में रखना। अगर किसी हाजत किसी दूसरे मुसलमान भाई से पड़ गई है या किसी ऑफिसर से हो गई है तो एक दफ़ा जाना अपनी हाजत का बताने के लिए कि मेरा ये जायज़ काम कर दें, और फिर दूसरी दफ़ा जाना उसकी सिर्फ याद दहानी कराने के लिए। उलमाए कराम कहते हैं अगर तीसरी दफ़ा चले गए तो फिर तुम समझो रब के साथ शिरक में मुब्तला हो गए, कि फिर तुम्हारा रब से यकीन उठ गया। अगर रब चाहेगा तुम्हारा काम होगा, रब नहीं चाहेगा तो तुम्हारा काम नहीं होगा। तो अल्लाह ताला यही तो पूछता है। आज हम सिर्फ शिरक समझते हैं कि जो बुतों को पूछते हैं वही शिरक है। शिरक की अकसाम इतनी ज्यादा हैं कि 6 घंटे के लेक्चर हैं इसके ऊपर, शिरक की अकसाम पर। किसी वक्त मिला तो शिरक की अकसाम पर बहस करूंगा। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, सूरत यूसुफ की आयत है। कारी साहब पहचानते हैं कि उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं रखती मगर किसी न किसी शिरक के साथ। अब सोच लो कितनी बड़ी वईद है। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि उनकी किसके लिए कहा गया है? अल्लाह पर ईमान कौन रखता है? हम रखते हैं ना। तो उनकी अक्सरियत ईमान नहीं रखती अल्लाह पर मगर किसी ना किसी किस्म का शिरक जरूर शामिल है उसमें। कितनी बड़ी वईद है। शिरक को किस तरह पहचानना है, उससे किस तरह दूर रहना है, इसके बारे बहुत तवील बहस है। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो उस बहस को भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ छेड़ेंगे। लेकिन आज कहने की बात ये थी कि रूहानी इलाज कराने आया करो। रूहानी इलाज होगा कुरान के जरिए से। अत-तज़कीर बे-आला इल्लाह, अत-तज़कीर बे-अय्याम इल्लाह, अल्लाह की निशानियों से आप नसीहत अखज़ करोगे। पिछली गुजरी हुई कौमों के अहवाल से तुम अपने आप को ठीक करोगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम पूछते थे अल्लाह के सिवा। हल यंसुरूनकुम, क्या वो आप तुम्हारी मदद करेंगे? औ यंतसिरून, या वो इस काबिल हैं कि तुम्हारे लिए मुझसे मुकाबला कर सकें या अपनी मदद आप कर सकें। उलमाए कराम ने यंतसिरून के 2 मतलब लिए हैं कि क्या वो इस काबिल हैं कि अपनी मदद कर सकें या इस काबिल हैं कि तुम्हारे लिए मेरे से मुकाबला कर सकें। ये है अंदाज, बहुत चुभने वाला अंदाज है। फकुब के बू फीहा हुम वल गावून, तो ऊंधे मुंह उल्टा लटका कर उन्हें फेंक दिया जाएगा जहन्नुम में, उन्हें भी और तमाम सरकशों को भी। मेरे भाइयों, जुम्मे के रोज मुख्तसर सबक सुनाने का मकसद यही होता है।
بہت مختصر درس حدیث و درس قرآن ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے روحانی امراض کا علاج اس قرآن کی روشنی میں تلاش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔